تو اب یہ دیکھیے پھر فرماتا ہے خلد اللہ عبید الرحمن، کہ تم فرماؤ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تو جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ تو اب یہ ہمیں اس بات کا درس دیا گیا، اور اس کی شان نزول کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت، پھر جب وہ بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا۔ اور جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا تو اب مکہ کے کافر کہنے لگے لو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور خود دو خداؤں کو پکار رہے ہیں۔ بھائی کیوں دو خداؤں کو پکار رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رحمان تو مسیلمہ کذاب کا نام ہے۔ اچھا، مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا حضور علیہ السلام کی ظاہر حیات طیبہ میں، اس نے اپنا نام رحمان رکھا ہوا تھا۔ تو اب کفار مکہ سمجھ رہے تھے معاذ اللہ کہ یہ اللہ سے مراد تو اللہ ہی ہے، لیکن رحمان سے مراد مسیلمہ کذاب ہے۔ تو اب انہوں نے یہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر رد میں آیت نازل فرمائی کہ نہیں، وہ رحمان نہیں ہے، رحمان تو میں ہی ہوں۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا بھی کہ یہ رحمان کسی کو پکارنا حرام ہے، اور اگر مانا جان کے اور جانتے ہوئے کرتا کفر بھی ہے، یہ بھی لکھا۔ تو ہمارے یہاں پر جو ہے نا رحمان کلینک اور ڈاکٹر رحمان اور ڈاکو جو تھا اس کو رحمان کہتے تھے، تو یہ بہت غلط ہے۔ یہ معاذ اللہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی اپنا نام اللہ رکھ لے تو ہم اس کو بولیں گے اللہ؟ نہیں بولیں گے نا۔ تو ایسے رحمان بھی نہیں بول سکتے کسی کو، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم رحمان کہہ کے پکارو یا اللہ کہہ کے پکارو تو یہ اللہ ہی کے نام ہے۔ تو کافروں کو جواب دے دیا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تو جو بھی کہہ کے اس کو پکارو اس کے اسماء الحسنی ہے، یعنی اللہ نے جو نام ہمیں دے دیے ہیں جو قرآن و حدیث میں آ چکے، ان ناموں میں سے کسی نام سے بھی ہم اس کو پکار سکتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے مرضی سے کوئی نام رکھ لیا اللہ کا، جیسا کہ وہ ہمارا ایک بدنام زمانہ سود کا حمایتی اب ملک بدر کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم رحمان کہتے ہیں، وہ رام کہتے ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں، ہے تو ایک ہی چیز نا۔ سابقہ وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں میں، کتنی بڑی کفر کی بات اس نے بولی جاہل نے۔ وہ ہندوؤں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اب اس کو رام اور رحمان میں فرق نہیں آ رہا تھا، اس کو اللہ اور بھگوان میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ دنیا کی محبت اس کی آنکھوں میں ایسی چھا گئی تھی، اپنی دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ بات نواز شریف نے کہی تھی اور انڈیا میں جا کے بولی تھی غالباً۔ تو یہ ایسا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کا نام وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملا۔ آپ اپنی مرضی سے جو ہے نام نہیں رکھ دیں گے کہ اپنی مرضی سے ہم کہنا شروع کر دیں۔ وہ جس بھگوان کو مانتے، وہ جس رام کو مانتے، وہ رام تو ایک آدمی تھا جس کی فوٹویں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ، اور بعض فوٹویں اتنی مزہ کا خیز ہے کہ معاذ اللہ عورتیں جو ہے نہا رہی ہیں نہر میں، دریا میں، اور ان کے کپڑے اٹھا کے درخت پہ جا کے بیٹھ گیا ہے وہ رام ہے ان کا۔ سمجھ رہے ہو رام کو؟ وہ رام اس کو بنایا ہوا انہوں نے جو چھچوری حرکتیں کرتا ہے وہ، اور معاذ اللہ کہہ رہا ہے رام اور رحمان میں کیا فرق ہے؟ اتنا بڑا جاہل ہے وہ شخص جس نے اتنا بڑا کفر جملہ بولا۔ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور تم اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ۔ ان دو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، تو اہل مکہ جو ہے پھر قرآن کو برا کہتے تھے، خدا کو برا کہتے تھے، تو آپ نے آواز میں پڑھیں۔ تو ہمارے لیے اس میں حکم یہ ہے کہ ظہر کی عصر کی نماز جو ہے دھیمی پڑھی جائے جس کو سری کہتے ہیں، اور باقی تینوں نمازیں جو ہے بآواز بلند پڑھی جائے مسجد میں جس طرح کی قرات کی جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ
ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور آپ کہیے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں۔ اصل میں کیا تھا کہ یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا رد کیا گیا کہ اللہ تو ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ویسا نہیں جیسا کہ تم مانتے ہو یہودیوں کہ تم نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، ایسا نہیں جیسا کہ تم مانتے ہو عیسائیوں کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ وہ ہے خدا لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ پاک ہے اس بات سے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کے ملک میں۔ تو یہ کافروں کا رد کیا گیا ہے۔ وہ کافر کہتے تھے یہ بت جو ہے یہ خدا کے شریک ہے، خدا کے پارٹنر ہیں، خدا کے مددگار ہیں، تو بتا دیا کہ اس کا کوئی مددگار، کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی بادشاہت میں اکیلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے، یعنی جس کو وہ کمزور کر دے تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آیت میں بیان کر دیا گیا، عزت اور ذلت سب اسی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ جو اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ بنی ہاشم میں جب کوئی بچہ اس قابل ہوتا ہے پڑھ سکے تو آپ علیہ السلام اس کو یہ آیت تعلیم فرماتے تھے، یہ آیت تعلیم فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔